السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو، پریگننٹ عورت کو کیسے رہنا چاہیے؟ جو عورت امید سے ہو، حمل سے ہو، پیٹ سے ہو، اس کو اپنا وقت کیسے گزارنا چاہیے اور اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کے شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس سلسلے میں آج آپ سے بات کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلی بات کہ جب عورت پیٹ سے ہو، امید سے ہو، تو شوہر کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حلال روزی کھلائے، اپنی بیوی کے منہ میں حلال ہی لقمہ رکھے۔ جیسا کھانا کھلائے گا ویسا ہی خون بنے گا بچے کا، ویسا ہی گوشت بنے گا۔ تو حرام سے پرہیز کریں، حلال لقمہ کھلائیں، چاہے جتنی محنت کرنی پڑے لیکن بیوی کے پیٹ میں حلال ہی لقمہ جائے۔ عام طور سے معاشرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت اس کی پیدائش کے بعد ہوتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے کی تربیت جب عورت پیٹ سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تب اس وقت اس کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ جب عورت پیٹ سے ہو اس وقت حلال لقمے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا ہم کھلائیں گے ویسے ہی اثرات بچے کے اوپر پڑیں گے، ویسے ہی اس کی تربیت ہوگی، ویسے ہی اس کا مزاج بنے گا، اور اسی طریقے سے بچے کے اندر وہی کیفیت پیدا ہوگی۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد بچے بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ حلال کمائی نہیں کھلاتے، حرام الٹا سیدھا کھلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ چیز خاص سمجھنے کی ہے، شوہر حلال ہی لقمہ کھلائے۔ دوسری بات ہے کہ دوسری ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ وہ بیوی کو خوش رکھے، اس کو ٹینشن میں نہ رکھے، اس کو ٹینشن نہ دے، ذرا سی چھوٹی سی باتوں پر کوئی لڑائی جھگڑا کریٹ نہ ہو۔ خاص خیال رکھا جائے کہ میاں بیوی کے درمیان اس وقت کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، تاکہ بچی کے اوپر پازیٹیو اثرات پڑیں، نگیٹو اثرات نہ پڑیں۔ جتنا عورت کو خوش رکھا جائے گا، جو عورت پیٹ سے ہو، امید سے ہو، حمل سے ہو، اس کو جتنا زیادہ خوش رکھا جائے گا، بچے کی پیدائش اتنی ہی اچھی ہوگی، بچہ اتنا اچھا پیدا ہوگا، خوشگوار فضا میں پلے گا، بڑھے گا، وہ بہترین اس کی نشو و نما ہوگی جتنا خوش رکھا جائے گا۔ جو عورتیں پریگننٹ کی حالت میں حمل سے جب ہوتی ہیں، وہ پیٹ سے ہوتی ہیں، تو وہ جتنا زیادہ اسٹریس لیتی ہیں، دماغ پر ٹینشن لیتی ہیں، اس کے اثرات ان پر نہیں بلکہ وہ بیبی پر پڑتے ہیں، بچے پر پڑتے ہیں۔ اس لیے میں خاص درخواست کروں گا اس بات پر کہ اس موقع پر آدمی کو اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ عورت کو یہ لگنا چاہیے، یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرا شوہر ہر وقت میرے ساتھ ہے، میرا آدمی ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت اچھا خیال رکھتے ہیں اور یہ میرا خیال رکھیں گے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اس کو جتنا زیادہ چاہے اتنا ان کو خوش رکھے۔ قرآن کا بھی حکم ہے کہ بیوی کو اس وقت میں خوش رکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں اگر کبھی شوہر کو خود بھی کھانا بنانا پڑ جائے تو خود بھی کوکنگ سیکھ لے، انڈا وغیرہ بنا لے، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں بنانے کی، چاول ابال لینا، انڈا بنا لینا، تو یہ بھی کر سکتا ہے اس وقت۔ اور یہ اس وقت ہے کہ جب میاں بیوی الگ رہتے ہوں یا جاب پر ہوں یا کہیں اور ان کی کسی وجہ سے الگ رہ رہے ہوں، کوئی اور ساتھ کے لیے نہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسی مجبوری ہے کہ کوئی نہیں آ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، تو شوہر کو بھی کبھی کبھی کام کر لینا چاہیے۔ عورت کو اس وقت زیادہ کام نہیں کرنے دینا چاہیے، زیادہ ریسٹ دینا چاہیے۔ تیسری بات ہے دوستو کہ عورت باوضو رہے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ عورت باوضو رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھ لے، استغفار کی کثرت کرے، تو وہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گی اس کے اثرات بچے کے دماغ پر پڑیں گے، اس کے برین پر پڑیں گے، بچے کا دماغ اچھا ہوگا، بچہ ہوشیار ہوگا، بچہ سمجھدار ہوگا۔ تو اس وقت ہم اللہ کا ذکر کریں، باوضو رہیں عورتیں، کیونکہ اس وقت تو اب ناپاک نہیں رہیں گے۔ اس وقت اب جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت بیوی پاک ہی رہے گی،
اس وقت تک ناپاکی کا تو مسئلہ اب ختم ہو گیا، تو باوضو رہیں اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہ چھوڑیں، یہ سب سے اہم کام ہے. قرآن پاک کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس کے علاوہ کھانے میں کیا کھایا جائے؟ دوستو قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ کھجور کھانی چاہیے. بیوی مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمہارے قریب میں جو کھجور کا درخت ہے اسے ہلاؤ، کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو، اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہو. تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ اس وقت میں کھجور زیادہ سے زیادہ کھلانے چاہیے، جتنی گنجائش ہو اتنا، جتنے کھا سکتے ہو اتنا کھلائیں. آپ لوگوں نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ جو ہے پریگنینسی کی حالت میں جب پریگننٹ ہوتی ہیں موبائل بہت زیادہ یوز کرتی ہیں، موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جس طرح سے ہم دیکھیں گے، جس طرح سے ہم رہیں گے، ویسے اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں. پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا ہے، پتہ نہیں ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، عجیب سی کیفیت ہے اس کا، کچھ بولتا نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ ہم نے خود پیدا کی ہوتی ہے. یہ لوگوں میں، یہ معاشرے میں غلط چیز ہے کہ بچے کی تربیت پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے. نہیں، بلکہ بچے کی تربیت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے. اس وقت تربیت ہوتی ہے کہ ماں جس طرح رہے گی وہی اثرات بچے کے اوپر پڑیں گے. تو ہمیں یہ نہ کرنے والے کام ہے. موبائل کم سے کم یوز ہو، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو. اسی طرح کھانے پینے میں جو عورتیں پڑاکے بہت زیادہ کھاتی ہیں، پڑاکے ہیں، پیزا ہے، برگر ہے، ڈوسا ہے، اڈلی ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب چیزیں بھی اچھی نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کی نشو و نما اچھی نہیں ہو پاتی، بچہ صحت مند نہیں ہو پاتا ہے. تو ہم اچھی چیزیں کھائیں، دودھ پئیں، کھجور کھائیں، سیب کھائیں. یہ سب کھانے والی چیزیں ہیں. جو نہ کھانے والی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں. اور نہ پینے والی چیزوں میں ایک چائے ہے. پریگننٹ عورت کو چائے کم پینا چاہیے، دودھ زیادہ پینا چاہیے. تو چائے پینے سے بھی اس کے اثرات بھی بچے پر اچھے نہیں پڑتے، اس کا بھی ٹیسٹ عجیب سا ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو دوستو یہی باتیں تھیں جو ایک پریگننٹ عورت کو رکھنا چاہیے خیال. شوہر کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کو بتا دی، اور بیوی کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی آپ کو بتائیے. امید ہے آپ کو انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ اس کو کمنٹ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. دوستو آپ اس ہماری ویڈیو کو شیئر کریے، دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ جو پریگننٹ عورت ہیں، جو پیٹ سے حمل سے ہیں، وہ بھی یہ عمل کر سکیں، اور جو کام نہ کرنے کے ہیں ان کاموں سے بچ سکیں. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.